جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں حسن عباس ہوں۔ بلاول کچھ بہت عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ بلاول بھٹو کا خاندان، بینظیر کا خاندان جو ہے وہ پیپل پارٹی حکومت کر رہی ہے سندھ پہ، لیکن سندھ کی عوام کی حالت یہ ہے کہ ان کو پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ جانور اور انسان ایک ہی پانی پینے پہ مجبور ہو گئے۔ یعنی پیپل پارٹی نے جو بھی ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے سندھ کی عوام کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے، ان کی صحت کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے وہ زرداری صاحب کی جیب میں جاتا ہے، بلاول صاحب کی جیب میں جاتا ہے، مراد صاحب کی جیب میں جاتا ہے، لیکن ایک ٹکا بھی سندھ کی عوام پہ خرچ نہیں کرتے لوگ۔ اور یہی پیسہ پھر بعد میں جو بازار لگتے ہیں ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے، ایم این ایس کو خریدنے کے لیے، یا سندھ کی عوام کا پیسہ ان لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ٹکے کا بھی یعنی ترقیاتی کام سندھ میں نہیں ہوتا۔ تھر میں آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں پانی نہیں ہوتا، لوگ گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں سندھ میں گیس نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا پینے کے لیے صاف، اور کسی کو چھوڑیں صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ معاف کرے، جانور اور انسان ایک ہی کنویں سے پانی پی رہے تھے۔ یہ حالت کر دی ہے پیپل پارٹی کی حکومت نے لوگوں کی۔ بات کرتے ہیں بلاول صاحب کی، کچھ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کی ایک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بچوں سے بچے تو ہنس رہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو چیز بولے نا، چیز تو منہ پہ اسمائل آتی ہے، چیز بول کے ان سے تصویر لی گئی ہے بلاول صاحب کی۔ اور بلاول صاحب جو جوتے پہن کے گئے تھے نا، وہ 20,000 روپے کے جوتے، ایڈیڈاس کے جوتے بلاول صاحب اسکول میں پہن کے گئے۔ مزہ تو تب آتا کہ بلاول بھی پھٹے پرانے سلیپر پہن کے ان بچوں کے ساتھ جاتے۔ مجھے اس اسکول کی حالت ذات دیکھ کے، دیواریں دیکھ کے مجھے ترس آ رہا تھا۔ میں اگر اپنی بات کروں، اگر میں ملک کا وزیر خارجہ ہوتا، میں اس اسکول میں جاتے ہوئے مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ اس کی دیواریں دیکھ کے، سیم سے بری اس کی دیواریں، شرم آنی چاہیے بلاول صاحب آپ کو۔ اور کچھ تو سیاسی افلاطون اس کو بلاول کا مستقبل کہہ رہے تھے۔ زبردستی تصویر لے گئی ہے ان بچوں کو، مطلب بچے اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو لایا گیا ہے، چیز بلوا کے ان سے تصویر لی گئی ہے۔ تو یہ بلاول صاحب کچھ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، رنس ناول والی بات ہے، پتہ نہیں میل میں یا فیمیل میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آزاد رکن اسمبلی بلال وڑائچ صاحب جو ہے، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور پرویز الہی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹ پہ تھی مومنہ وحید صاحبہ، ان کا یا تو ضمیر جاگ گیا ہے، جیسے راجہ ریاض کا جاگا تھا، نور عالم خان کا جاگا تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے منرف، ان لوٹوں کا جاگا ہے۔ ویسے بھی میرے خیال میں ان کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے، یا تو پھر یہ ویڈیو کی زد میں آ گئی ہیں، جو ویڈیو بنائی جاتی ہیں کچھ طاقتور ترین لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی، یا تو اس کی زد میں آ گئی ہیں، یا پھر ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ خیر باتیں دو ہی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی۔ ابھی تو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پرویز الہی صاحب کو ووٹ دوں گی، لیکن ان کی ووٹ کو نہ ہی سمجھا جائے۔ میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے 2022، 1 جنوری 2022، اور ابھی جو ہے وہ 1 جنوری چل رہا ہے 2023، تو کچھ چیزوں کے ریٹ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون اچھا تھا اور کون نہیں ہے۔ پیٹرول جو فی لیٹر تھا وہ 148 روپے لیٹر عمران خان عوام کو مچا رہے تھے، لیکن اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہوگی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ہم اس کو 100 روپے لے کے آئیں گے، ہمیں موقع دیا جائے۔ گھی جو اعلیٰ کوالٹی کا تھا 5 کلو کا ڈبہ وہ 2050 روپے کا تھا۔ چائے فی کلو درجہ اول جو 1 نمبر چائے تھی وہ 1000 روپے کلو تھی۔ رفان کا کسٹرڈ ڈبہ 90 روپے کا تھا۔ لوبیا فی کلو 240 روپے کا تھا۔ جو موٹا چنا ہوتا بڑا چنا وہ 180 روپے کلو تھا۔ یہ عمران خان کے حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب 1 جنوری یعنی جنوری 2023 کی بات کی جائے، اگر چاول درجہ جو اول کا چاول ہے وہ 6000 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ آٹا 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے کا ہو گیا، لیکن میں کل خود لے کے آیا ہوں 3300 روپے کا بورا میں لے کے آیا ہوں 20 کلو کا۔
पेट्रोल फी लीटर जी जो इसहाक डॉलर साहब कह रहे थे, मैंने उनका नाम डॉलर रखा हुआ है, वो कह रहे थे पेट्रोल में आऊँगा, मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो, मैं पाकिस्तान में महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल को नीचे ले आऊँगा। तो उनके दौर में जो पेट्रोल है वो 214 रुपये लीटर अभी मिल रहा है। घी आला क्वालिटी 5 किलो का 2500 में मिल रहा है। चाय दर्जा अव्वल 1300 रुपये किलो मिल रही है, जो इमरान खान के दौर में 1000 रुपये की थी। रफ़ान का कस्टर्ड जो है इमरान खान के दौर में 90 रुपये का था, वो अभी 160 रुपये का मिल रहा है, और अभी रिसेंट जो रिटेल आई है उसकी 190 रुपये हो गई है। लोबिया फ़ी किलो जो मिल रहा था इमरान खान के दौर में 240 रुपये का था, और अभी 380 रुपये का किलो हो गया है। बड़ा चना, मोटा चना जिसको बोलते हैं, वो इमरान खान के दौर में 180 रुपये का किलो था, और इनके दौर में, चोरों के दौर में 400 रुपये का किलो हो गया है। तो ये आपने आवाम ने फैसला करना है कि आपने वोट किसको देनी है, चोरों को देनी है या इमरान खान को देनी है, जिसमें कम से कम लोग खुश थे। महंगाई एक जगह रुक गई थी, इंटरनेशनल इशू था महंगाई का, लेकिन इमरान खान ने कुछ कंट्रोल किया हुआ था इन चीज़ों को, लेकिन इन चोरों के आते ही मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। लोगों को आटे के लाले पड़े हुए, आटा नहीं मिल रहा। मिलों के बाहर लोगों की रश लगी होती है, मर्दों की अलग लाइन लगी होती है, औरतों की अलग लाइन लगी होती है, लेकिन उनको जब टाइम आता है तो आटा दिया नहीं जाता, कहते हैं शार्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अब आवाम ने फैसला करना है कि आपने इन चोरों को लाना है या इमरान खान को लाना है, क्योंकि पाकिस्तान की एक आखिरी उम्मीद इमरान खान बच गया, इसके अलावा पाकिस्तान को कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन चाहते हैं। ताकतवर हल्के जितने भी हैं उनसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, वरना पाकिस्तान पे ये पट्टा बिठा देंगे। इन्होंने जब इमरान खान गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तब पाकिस्तान के रिजर्व जो थे 13 अरब डॉलर थे। सॉरी, जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तब पाकिस्तान के रिजर्व 13 अरब डॉलर थे। इन 6 महीनों में, इन चोरों के दौर में, पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो 5 अरब से भी कम रह गए। उसमें भी कुछ चाइना के पैसे हैं, वो कुछ तुर्की के पैसे हैं, आप उसमें इसे यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए रखे हुए हैं ताकि इस पाकिस्तान की माशियत स्टेबल रहे। लेकिन स्टेबल किधर से रहेगी, चोर बैठे हुए हैं, 77 वज़ीरों के साथ बैठे हुए हैं। आधे वजीर तो वो है जिनका कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, बगैर किसी वजारत के वजीर बने हुए हैं, तनख्वाही ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, पेट्रोल उनको मिल रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम, आपने फैसला करना है कि आपने किसको लाना है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।